بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان مبارک کے بعد کی زندگی۔ رمضان تو آج آخری دن ہو سکتا ہے کہ آج کا آخری روزہ ہے یا کل آخری روزہ ہوگا، تو رمضان تو پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ رمضان مبارک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جن رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے، ان کی بدولت اللہ تعالیٰ علیہ السلام کی بڑی تعداد کو نیک اعمال اور امور خیر کی طرف اپنے خاص فضل و کرم سے متوجہ فرما دیتے ہیں۔ ماہ رحمت وہ غفران جس نورانی اور روحانی ماحول میں گزرتا ہے، کسی اور ماہ، ایام بلکہ ادیان و مذاہب میں اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ تاہم واضح اور صاف بات ہے کہ ایمان و اسلام اور اس کے تقاضے مخصوص ایام میں ہی ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ آخری سانس تک ان کی مکمل رعایت دین اسلام ماننے والوں پر لازم اور فرض ہے۔ بلکہ دیکھا جائے تو ماہ رمضان ایک تربیت اور ٹریننگ کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تقویٰ اور نیکی کے ماحول میں مسلمان کو رکھ کر یہ بتلاتے ہیں کہ اگر وقت تم میرے بندے ہو کہ ہر وقت تم میرے بندے ہو۔ قرآن کریم نے بھی روزے کا مقصد تقوی کی زندگی بیان فرمایا ہے، جس کا لازمی اثر تا حیات ہونا چاہیے۔ تاہم عام طور پر رمضان مبارک گزرتے ہی زندگی میں ایک برا انقلاب رونما ہوتا ہے، جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ رحمت عالم کا طرز عمل ہمارے سامنے ہے۔ حضور جب شب عید یعنی چاند رات میں بھی بارگاہ ازدی سر بسجود رہتے اور تشکر کے جذبات سے معمور رہتے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے چاند رات میں عبادت کو مستحب قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور جاگا تو اس کا دل اس دن زندہ ہوگا، جبکہ دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شوال مکرم میں 6 روزے رکھنے کی پابندی فرماتے تھے۔ محدثین فقہا نے اسے بھی سنت قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ سال کے روزوں کے برابر ہے۔ علماء نے اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ اس امت کی ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو گویا جس نے 36 روزے رکھے اس نے مکمل سال 360 روزے رکھے۔ نیز اگر رمضان 29 کا ہو تو بھی یہی فضیلت ہے۔ علاوہ ازیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ماہ چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ان 3 دن کے روزوں کا آپ نے تمام سال روزے رکھنے کے برابر قرار دیا۔ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے، تو 3 روزے 3 روزوں کے برابر 30 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس لیے ہر ماہ ان 3 روزوں میں روزے رکھنے والا پورا سال روزے رکھنے کا اس کو اجر مل جائے گا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر و جمعرات کا روزہ رکھتے تھے اور شعبان معظم میں بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اس لیے رمضان مبارک گزرنے کے بعد ان اعمال کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ گناہوں سے بچنا، جس طرح رمضان مبارک میں بچنے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے میں بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دیا، ان سے روک کر یہ بتایا کہ جس طرح میرے روکنے سے حلال سے روکے ہو، ایسے ہی تمام زندگی اور سال بھر دوسری میری حرام کو کردہ چیزوں سے بچو۔ جس طرح رمضان میں انسان کوئی کام نہیں کرتا، بچا رہتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے دل کے اندر کہ مجھے وہ کام نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے روکا ہوا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے انسان کو کہ بعد میں بھی وہ چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ یہ 1 مہینہ انسان نے اپنی ٹریننگ کی ہے۔ اب کوئی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاتے، کوئی بھی چیز کرتے، اس کی آپ کو ایک ٹریننگ دی جاتی ہے اور اس کو عادی بنایا جاتا ہے اس کا آپ کو۔ تو رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو عادی بنایا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور تقوی کی زندگی اختیار کرے، اور بہت ساری چیزیں اپنے اندر چینجنگ لے کے آتا ہے۔ تو وہی چینجنگ جو ہے وہ پورا سال کے لیے ہوتی ہے، ناٹ جسٹ پر منتھ کہ رمضان کے صرف 1 مہینے میں ہے، بلکہ رمضان کے بعد اصل ٹریننگ جو ہے نا وہ رمضان کے بعد ہوتی ہے۔ کیونکہ رمضان میں تو اللہ تعالیٰ شیطان کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ ایک صرف نفس ہوتا ہے کہ جو اس کو بہکاتا ہے، جب شیطان تو بند ہوتے ہیں، تو رمضان کے بعد تو شیطان بھی کھل جاتا ہے، پھر نفس بھی ہوتا ہے، تو پھر دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو مین اصل چیز ہوتی ہے رمضان کے بعد کہ اب ویسے ہی تہجد میں اٹھ رہے ہیں جیسے رمضان میں، ویسی فجر میں اٹھ رہے ہیں جیسے رمضان میں، ویسی 5 وقت کی نماز جیسے رمضان میں پڑھتے پابندی سے ویسی پڑھیں، قرآن، ذکر، یہ سب چیزیں اپنے زبان کو روکنا، بری باتوں سے روکنا، اور کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، یہ سب چیزیں جیسے رمضان میں روک رہے ہیں تو غیر رمضان میں بھی یہ سب چیزیں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اصل ٹریننگ یہ ہے۔ اعمال کی پابندی، خصوصاً نماز جیسے فرائض کی نفل روزوں کا اہتمام کرنا۔ اور سب سے آسان طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ روزوں کی پابندی کریں، نفلی روزوں کی اگر آپ پابندی کر لیں، پیر و جمعرات کا روزہ یا ایام بیض کے 3 روزے ہیں،
یا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کے 9 دن کے روزے ہیں، یہ اگر آپ رکھتے رہتے ہیں سال بھر میں تھوڑے تھوڑے روزے، نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں، تو رمضان کے روزے پھر آپ کو مشکل نہیں لگتے رکھنے میں، جیسا لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے رکھنے میں. تو یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ دیا کہ جس کے اندر ہم اپنے آپ کو ان سب چیزوں سے محفوظ رکھتے ہیں، گناہ کرنے والی حرام چیزوں سے، اور پھر اس کے بعد پورا سال ہمارے اندر وہ چیز ہونی چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اب اس چیزوں کو نہیں کرنا اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. لیکن اگر ہم رمضان کے بعد بھی وہی چیزیں کرتے رہیں گے تو پھر ایک مہینہ ہم جو رکے ہیں تو اس کا پھر ہمیں فائدہ نہیں ملے گا پھر بعد میں بھی. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح رمضان میں ہم نماز کی پابندی کی ہے، روزہ، ذکر، اذکار، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہم اس چیز کی پوری کوشش کریں جو اصل ہمارے لیے ضروری چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں غیر رمضان میں اسی طرح عبادات